علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوا. اسی وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین ہے. ذوالنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والا. کہ یہ شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے شرف ملا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی سے اس قدر پیار تھا کہ جب حضور کی دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہو گیا تو فرمایا روایات میں ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی ایک ایک کر کے عثمان کو نکاح میں دیتے جاتا اور وہ عثمان کے نکاح میں ہوتی. تو خود اندازہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہوں وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر مقبول ہے, کس قدر محبوب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ اسلام قبول کر دیا ہے. کمرے میں بند کر دیتا, دھواں دیتا کہ کسی طریقے سے اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ, چھوڑ جاؤ. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی اذیت کو تو گوارا کیا لیکن حلقہ غلامی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا تھا اس میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ دل میں روشن رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 بار ہجرت کی. ایک بار مسلمانوں نے جب پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ بھی آپ کے ساتھ تھی. پھر حبشہ میں یہ افواہ پھیلائی گئی, غلط خبر دی گئی کہ مکہ والوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا ہے, اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے. مقصد یہ تھا کہ مسلمان واپس آئیں, دوبارہ کفار کے نرجے میں آ جائیں, اسی طریقے سے ظلم و ستم ان پہ برقرار رہے. تو حضرت عثمان واپس تشریف لائے. یہاں جب حالات خراب تھے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. سن 2 ہجری میں حضور کی صاحبزادی کا وصال ہو گیا. جنگ بدر میں حضور جب جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ بیمار تھی. حضرت عثمان ان کی خدمت میں مصروف تھے. پیچھے انتقال ہو گیا اور جنگ بدر میں اس وجہ سے آپ کی شمولیت نہ ہو سکی. تو کسی صاحب نے ذکر کیا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تو آپ نے خود بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی خدمت میں مصروف تھا اور باوجود کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا جنگ بدر میں ملنے والے مال غنیمت میں جب اس کا حصہ مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی حصہ عطا کیا. تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضور کی بارگاہ میں عثمان کو بھی وہ شرف مل گیا تھا جو جنگ بدر میں دیگر شرکاء کو شرف ملا تھا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غازیان بدر کے حصے کے ساتھ ساتھ حصہ عطا کیا گیا. پھر وقت گزرتا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات
اسلام کے لیے اس قدر ہیں کہ بے حد و بے شمار ہیں۔ سچ پوچھئے تو آج جو اسلامی ممالک کی یہ وسعت نظر آ رہی ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان کا اس میں اہم کردار ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سندھ تک اسلامی فوجیں پہنچی۔ سندھ سے اس وقت یہ مراد نہیں کراچی، حیدرآباد، سکر، پشاور تک کا علاقہ، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ ایریا بھی سندھ میں شمار ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ابھی بھی دریائے سندھ جو بھی پنجاب سے گزرتا ہے، یہاں بھی اس کا نام دریائے سندھ ہی ہے، کہ پرانے دور میں یہ سندھ کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ مطلب یوں سمجھ لیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے ایریے تک، افغانستان تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فوجیں پہنچ گئی، اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اور قرآن پاک میں حضرت عثمان غنی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو صلح حدیبیہ میں ذرا غور کریں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ فرمانے کی غرض سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حضور کے ساتھ تقریباً 1400-1500 کے لگ بھگ صحابہ بھی تھے۔ حدیبیہ جو مکہ مکرمہ سے کچھ میلوں کے فاصلے پہ ہے، جب یہاں پہنچے تو کفار نے مکہ سے نکل کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ مسلمان مکہ میں داخل ہو کر عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں حضور کی سواری بیٹھ گئی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سواری کو خدا نے یہاں روک دیا ہے، جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روکا تھا، حابس الفیل، اسی نے میری اس سواری کو یہاں روک دیا ہے، یعنی خدا کے حکم سے معمور ہو کر یہ یہاں ٹھہر گئی ہے۔ حدیبیہ کی تفصیلی واقعات کا یہ موقع نہیں، عرض کرتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ سفارت کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے ہیں، دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس لڑائی کا اسلحہ نہیں، احرام کی چادریں ہم نے باندھی ہوئی، قربانی کی جانور ہمارے پاس موجود، تو ہمیں عمرہ کرنے کی غرض سے شہر مکہ میں داخل ہونے دو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کفار بضد تھے کہ ہم کسی صورت بھی مسلمانوں کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ وہ جنگ کرنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جنگ چھڑ جائے۔ تاہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداداد روب سے خوف زدہ بھی تھے، اس جنگ میں ہمارے ساتھ کیا انتقام ہو، اس کا انجام کیا ہو۔ سفارت کا سلسلہ چلتا رہا، کفار کے سفیر آتے، مسلمانوں کی صورتحال دیکھتے، مسلمان ان سے بات چیت کرتے، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ تو مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے مکہ میں جائیں اور ان سے بات کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ میں شہر میں تشریف لے گئے۔ قریش مکہ سے بات چیت شروع ہوئی تو مسلمانوں میں یہ باتیں ہونے لگی، جو بات چیت ہوئی اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ مسلمان یہ کہنے لگے کہ دیکھو عثمان کتنے خوش نصیب ہیں
کہ ہم لوگ یہاں روک دیے گئے، عثمان مکہ میں چلے گئے، وہاں وہ عمرہ کر لیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بغیر عثمان یہ نہیں کرے گا. میں یہاں رکا ہوا ہوں، عثمان وہاں جا کر عمرہ ادا کر لے، ایسا نہیں ہوگا. کفار نے آفر پیش کی کہ عثمان آپ آئے ہو، تمہیں اجازت ہے، عمرہ کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، جو کرنا چاہو کرو، لیکن مسلمانوں کو ہم یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں، عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا. جب انہوں نے یہ بات سنی تو بہت ناراض ہوئے کہ ہم نے آپ کو آفر پیش کی، ہماری آفر کو ٹھکرا دیا. تو حضرت عثمان غنی کو مکہ میں ٹھہرا دیا گیا، روک دیا گیا. واپسی میں جب تاخیر ہوئی تو اسلامی لشکر میں یہ افواہ پھیلی کہ شاید حضرت عثمان ذوالنورین کو شہید کر دیا گیا. جب یہ افواہ پھیلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آؤ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان سے جو محبت رکھتے تھے اس کا اظہار تھا، اور کفار کے اوپر ایک دباؤ تھا کہ تم یوں نہ سمجھو کہ مسلمان تمہارے ساتھ لڑائی سے گریز کر رہے ہیں تو تم ہر صورت میں ان کو اپنے سے کمزور سمجھتے رہو، بلکہ یہ مردان خدا ایسے ہیں کہ اس بے سر و سامانی کی عالم میں بھی جہاد کے اوپر جب بیعت کرنے کا موقع آ رہا ہے تو سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لے کر ہی واپس جائیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے بیعت کر رہے تھے. کسی کو یہ شرط ملا کہ ایک بار بیعت کی تو دوبارہ پھر آ کر بیعت کر رہا ہے، لیکن ایک شخص تھا جرد بن قیس منافق تھا. کہتے ہیں کہ وہ اپنی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ چھپ کے بیٹھا تھا کہ لوگ دیکھ نہ لیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا. انہیں یہ شرط ملا کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. خداوند عالم نے قرآن پاک میں ان کا ذکر یوں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا. اس یبایعونک تحت شجرہ، اے حبیب جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ درخت بھی پسند آیا جس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں. تو لہذا اس درخت کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی سے محبت رکھنا، حضرت عثمان غنی کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کرنا، یہ مومنین کا شعار ہے، یہ مومنین کا شیوا ہے. وہ مومنین جن کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اور خدا نے ان کے اوپر اپنی رضوان کا وعدہ فرما دیا کہ خدا راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. تو خود اندازہ کیجئے حضرت عثمان غنی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اور ان کے اوپر اطمینان کو نازل کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بطور انعام انہیں یہ قریبی فتح بخشی. اسی بیعت رضوان کا قرآن پاک میں یوں ذکر ہے،
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. تو یہ بیعت رضوان والوں کی عظمت ہے. قرآن پاک جن کی تعریف کر رہا ہے. لوگ بیعت کرتے رہے، جب بیعت ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضرت عثمان کے طرف سے خود اپنے ہاتھ کو قرار دے کر بیعت لی حضرت عثمان کی بھی. تو گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی یہ امتیازی شان ہے کہ لوگ تو اپنے اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے رہے تھے اور ان کو بیعت کا شرف مل رہا تھا. قرآن پاک ان کو اپنی رضا کا معاہدہ سنا رہا تھا. لیکن سیدنا عثمان ذوالنورین کی بیعت کا فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کی بیعت دے رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کی بیعت کتنی امتیازی فضیلت رکھتی ہے. دوسرا یہ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی سے محبت کرنا یہ رسول اللہ سے محبت کرنا ہے. حضرت عثمان غنی سے بغض و عداوت رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھنا تو کیا ہے؟ اس کو قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھ لیجئے کہ جو رسول اللہ سے بیعت کرتے ہیں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے. تو گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں، خدا سے بغض کر رہے ہیں، خدا کی دشمنی کو بھول رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کی دشمنی کو بھول لینا یہ رسول اللہ کی دشمنی بھول لینا ہے، یہ خدا کی دشمنی کو بھول لینا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ تھے، واپس تشریف لے آئے. جب آپ واپس پہنچے تو عثمانوں میں ایک تو خوشی کی لہر دوڑی کہ حضرت عثمان بسلامت واپس تشریف لائے. حضرت عثمان غنی سے پوچھنے لگے عثمان آپ نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہوگا. حضرت عثمان غنی نے جواب ارشاد فرمایا بے سما ظننتمونی بھی، میرے بارے میں تم لوگوں نے کتنا برا گمان کیا کہ رسول اللہ تو یہاں تشریف فرما ہو اور عثمان وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر لے. عثمان جا کر رسول اللہ کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کر لے. رسول اللہ کے بغیر عثمان ایسا نہیں کر سکتا. تو دوستو یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا دین ہے، یہ صحابہ کی توحید ہے، یہ ان کا عشق رسول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے ہیں. تو گویا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دینی عبادات جو بھی ہوں، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، روزے ہوں، جو دینی اعمال ہوں ان کی جو جان ہوگی، ان کی روح ہوگی وہ عشق رسول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، وہ غلامی رسول ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کمزور کر کے عبادات میں جتنا زیادہ سے زیادہ غلوب کیوں نہ کرتے جاؤ وہ عبادات صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عبادات حضرت عثمان غنی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عبادات ان لوگوں کے طریقے کے مطابق نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.